آج اس بات کو 1 ہفتہ ہونے والا تھا اور امی مجھے روز باتھ روم میں بند کر دیتی تھیں کہ کہیں میں باہر نہ نکل جاؤں۔ اس ڈر سے باہر سے دروازہ لاک کر دیتی تھیں اور میری عمر 12 سال کی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر جاتی تھی اور اندر ہی بیٹھی رہتی تھی، لیکن اس بیچ باہر سے عجیب و غریب آوازیں آتیں، کبھی برتن ٹوٹنے کی تو کبھی کچھ لوگوں کے بولنے کی اور کبھی کسی کی سسکیوں کی۔ بار بار میں اپنی امی کو آوازیں دیتی رہتی کہ مجھے باہر نکال دیں، لیکن میری ماں جیسے گھر سے غائب ہو جاتی تھی۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ اگر تم نے یہ بات اپنے باپ کو بتائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر ایک دن میں نے اپنی دوست کے گھر ایک فلم دیکھی جس میں ایک نہایت ہی معیوب سین چل رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی دوست کو کہہ دیا کہ اس طرح کی آوازیں مجھے میرے گھر میں سے بھی آتی ہیں۔ جب میری ماں مجھے باتھ روم میں بند کر دیتی ہے، میری سہیلی مجھ سے 2 سے 4 سال بڑی تھی۔ پھر اس نے مجھے کچھ باتیں سمجھائیں اور کہا کہ تمہیں جاننا ہوگا کہ تمہاری ماں باہر کیا کرتی ہے، نہیں تو تمہاری ماں اور باپ الگ ہو جائیں گے اور کچھ بہت برا ہو جائے گا۔ میں 12 سال کی تھی، مجھے بہت زیادہ عقل نہیں تھی، لیکن میں ساری چیزوں کو سمجھنے لگی۔ میں بہت دبلی پتلی سی تھی، اسی لیے کسی دن باتھ روم کے روشن دان سے باہر نکل آئی اور باہر کا منظر دیکھ کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سر پر ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ باہر میری ماں۔ میرا نام مریم ہے، میری عمر 12 سال تھی۔ میرے والد صاحب ایک بھاری وجود کے آدمی تھے، جبکہ میری ماں بہت دبلی پتلی اور حسین تھی۔ میرے والد صاحب ایسا کام کرتے تھے کہ وہ ہفتے میں صرف 1 بار ہی ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ جس دن وہ ہمارے گھر آتے تھے وہ دن میری زندگی کا سب سے اچھا دن ہوتا تھا، کیونکہ وہ میرے لیے ہمیشہ کھلونے لاتے، میرے ساتھ بیٹھتے، بہت دیر تک باتیں کرتے اور رات کو مجھے کہانی بھی سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تم بڑی ہو رہی ہو، چھوٹی بچی نہیں رہی، اب تمہیں اپنا خیال خود رکھنا چاہیے اور گھر کے کاموں میں اپنی امی کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ مجھے میرے والد صاحب سے بہت محبت تھی۔ میں اپنی امی سے بھی زیادہ ان سے پیار کرتی تھی، اس لیے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے تھے اور کبھی کبھی آتے تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی وہ نوکری چھوڑ دیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ لیکن ایک بات بہت عجیب تھی کہ جب میرے بابا گھر آتے تو میری ماں کا موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ وہ چھوٹی سی بات پر مجھے ڈانٹ دیتی تھیں، اگر میرے سے غلطی کوئی چیز ٹوٹ جاتی تو مجھے بری طرح ڈانٹتی، لیکن پھر بابا آ کر مجھے بچا لیتے۔ ایک بار بابا نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تمہیں پہلے بھی ایسے ہی غصہ کرتی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، جب آپ گھر آ جاتے ہیں تبھی ایسا کرتی ہیں۔ اب تو میرے ماں باپ میں بہت زیادہ جھگڑے ہونے لگے۔ میرے بابا جب بھی آتے تو مجھے ان کے جھگڑے کی آوازیں آتی، پر جاتے ہوئے میرے بابا مجھے کہہ کر جاتے کہ اپنا بہت خیال رکھنا اور اپنے گھر کا بھی۔ میرے کچے دماغ میں اس بات کو ایک ذمہ داری سمجھ لیا اور میں یہ سوچنے لگی کہ مجھے اپنے گھر کا خیال رکھنا ہے۔ ایک دن میری ماں کہیں جا رہی تھی کہ میں نے کہا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ بازار جا رہی ہوں۔ میں نے کہا جانے کی کیا ضرورت ہے، کل ہی تو ساری چیزیں آئی تھیں۔ میری ماں نے کہا کہ تم کون ہو مجھ سے سوال کرنے والی؟ میں تمہاری ماں ہوں، تم میری ماں نہیں ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے بابا نے کہا تھا ہر چیز پر نظر رکھنا۔ میری ماں نے کہا اچھا، تو بھی اپنے بابا کے ساتھ مل گئی ہے، نظر رکھے گی مجھ پر؟ میری ماں نے مجھے ایک تھپڑ دے مارا اور میں روتی رہ گئی، جبکہ میری ماں چلی گئی۔ لیکن شام کو میری ماں کا رویہ اچھا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ مجھے اپنے گھر کا خیال رکھنا ہے۔ میں نے اپنی امی کو 2 سے 3 دفعہ ٹوکا اور اس کے بعد میری امی نے مجھے ایک بات بتائی۔ میری امی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ تم 12 سال کی ہو گئی ہو اور میں تمہارے لیے بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا کہ کیوں پریشان ہیں، کیا وجہ ہے پریشانی کی؟ کہنے لگی کہ تم اپنے ساتھ کی دوسری لڑکیوں کو دیکھا ہے، وہ کتنی جلدی بڑی ہوتی ہیں اور تم ابھی تک بڑی نہیں ہو رہی ہو۔ امی کی بات ٹھیک تھی، کیونکہ میرا قد تھوڑا چھوٹا تھا اور میرے ساتھ کی میری سہیلیاں مجھ سے لمبی تھیں، ان کا قد بڑا تھا، لیکن مجھے تو یہی لگتا تھا کہ یہ عام بات ہے، کیونکہ قد تو کسی کا بھی چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، اس میں پریشانی کی بات کیا تھی؟ میری امی نے کہا کہ بات ہے پریشانی کی، تم جوان نہیں ہو رہی ہو، تم کو اب تک جوان ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے میں نے تمہارے بارے میں ایک ڈاکٹر سے بات کی تھی، اس کے لیے تو میں جا رہی تھی، تم مجھے روک رہی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا تھا کہ میں تمہارے لیے اتنی دور جا رہی تھی اور تم ہی مجھے روک کر مجھ سے سوال جواب کر رہی تھی۔ مجھے اس ڈاکٹر نے طریقہ بتایا ہے، ہم کل اس پر عمل کریں گے، پھر تم بھی اپنی باقی دوستوں کی طرح جلدی جوان ہو جاؤ گی، کیونکہ مجھے تمہاری شادی بھی کرنی ہے۔ شادی کا نام سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ کو میری شادی کرنے کی اتنی جلدی کیا ہے؟ آپ نے مجھے اسکول بھی پڑھنے نہیں دیا، 5 کے بعد گھر بٹھا لیا اور اب میری شادی کرنا چاہتی ہیں؟ میری امی کا کہنا تھا کہ عورتیں شادی کے لیے ہی ہوتی ہیں، جتنی جلدی ان کی شادی ہو جائے وہی اچھا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے، پر امی نے کہا کہ سوچو، تمہیں ایک کام کرنا ہے اور یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے، تو پھر یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے۔
ماں کی باتیں سمجھ آ رہی تھیں کیونکہ وہ میرا دماغ واش کر رہی تھیں، مجھ سے اپنی باتیں منوا رہی تھیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ماں کیا کرنا چاہتی ہیں۔ میری ماں نے کہا کہ کل سے ہم ایک طریقہ کریں گے جس سے تم دن بدن جوان ہوتی جاؤ گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم اتنی خوبصورت ہو جاؤ گی، تمہاری ساری دوستیں تم سے جلا کریں گی کہ یہ لڑکی اتنی پیاری کیسے ہو گئی، اور وہ کام جو امی نے مجھے بتایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچنے لگی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، لیکن میں نے امی سے کہا کہ یہ سچ میں ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے، میں نے کئی لوگوں کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری امی کا کہنا تھا کہ میں تمہیں 1 گھنٹے کے لیے باتھ روم میں بند کر دوں گی، تمہیں 1 گھنٹہ باتھ روم میں ہی گزارنا ہوگا اور اس سے تم بہت جلدی جوان ہو جاؤ گی کیونکہ مجھے تمہاری شادی کرنی ہے۔ امی نے کہا ہم کل سے ہی یہ کام شروع کریں گے، اور اگلے دن مجھے ناشتہ کروانے کے بعد تقریباً 10:30 بجے باتھ روم میں بند کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 10:30 کو تو باتھ روم میں بند کیا ہے، پورے 11:30 باتھ روم سے نکالوں گی۔ میں نے امی سے کہا کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتی ہوں، مجھے جوان نہیں ہونا، میرے جیسی لڑکیاں جو بھی کر رہی ہیں کرتی رہیں، لیکن مجھے وہ سب نہیں کرنا۔ پلیز میرے ساتھ ایسا نہیں کریں، مجھے شادی نہیں کرنی ہے، یہ سب نہیں کرنا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ 1 گھنٹے تک میں باتھ روم میں کیا کروں گی؟ امی آپ بھی میرے ساتھ اندر آ جائیں، پھر ہم دونوں اندر بیٹھ جائیں گی۔ تو امی نے کہا کہ بھلا میں اندر آ کر کیا کروں گی، میں پہلے سے ہی جوان بھی ہو چکی ہوں اور اب تو بوڑھی بھی ہو رہی ہوں، یہ عمل تمہارے لیے ضروری ہے۔ میں نے شور ڈال دیا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا، دروازے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی، دروازہ بند نہ کریں۔ میری ماں اچانک غصہ ہو گئی اور کہنے لگیں کہ چپ کر جاؤ، تم سے اگر میں نے یہ بات ڈسکس کر لی اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری مرضی چلے گی، میں تمہاری ماں ہوں، جو میں کہوں گی وہی ہوگا۔ میں تمہاری بھلائی چاہتی ہوں کہ تم جلدی جلدی جوان ہو جاؤ تاکہ میں تمہاری شادی کر سکوں۔ امی نے مجھے اندر دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں سوچنے لگی کہ جب امی ضرور گھر کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گی، میں دروازہ کھول کر باہر نکل کے بھاگ جاؤں گی، مجھے یہ کرنا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب میں دروازے کی طرف بڑھی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی نے دروازہ بھی باہر سے لاک کر دیا تھا، انہوں نے مجھے بند نہیں کیا تھا، انہوں نے مجھے قید کر لیا تھا، وہ بھی باتھ روم میں۔ وقت ہی نہیں گزر رہا تھا، مجھے تو لگتا ہے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ میں نے 2-4 بار دروازے پر دستک دی پر کسی نے سنا ہی نہیں۔ ایک بات بہت عجیب تھی، جب میری ماں نے مجھے باتھ روم میں بند کیا تو 5 منٹ بعد ہمارے گھر کے مرکزی دروازے پر دستک ہوئی تھی اور مجھے دروازہ کھلنے کی آواز بھی آئی تھی۔ اس کے بعد مجھے تھوڑی توڑ پھوڑ کی آواز آئی جیسے کوئی برتن ٹوٹ رہے ہیں، لیکن مجھے کیا پتہ تھا، میں نے تو اندر تھی۔ پھر میں نے دروازے پر دستک دی تو میری ماں کی آواز آئی۔ میری ماں نے کہا کہ ابھی تو صرف 15 منٹ ہوئے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ 15 منٹ نہیں ہوئے، 2 سے 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ پھر میری ماں نے دروازہ کھول ہی دیا، شام کی اذان ہو رہی تھی، اس کا مطلب کہ میری ماں نے مجھے صبح 10 بجے بند کیا تھا اور 3 ساڑھے 3 بجے کھولا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پاگل مت بنو، یہ اس عمل کا حصہ ہے اور اب ہم کو یہ روز کرنا ہوگا، اور عمل ہو یہ علاج آسان نہیں ہوتے، صبر سے کام لو، اور خبردار جو یہ بات اپنے باپ کو بتائی، نہیں تو جیتے جی مار دوں گی۔ اپنے باپ کو یہ بات بالکل بھی نہ بتانا، تمہارا باپ تم سے بہت پیار کرتا ہے، تمہاری شادی نہیں کروانا چاہتا، لیکن تمہاری شادی میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ ایک دن میں اسی طرح باتھ روم میں بند تھی اور میرا دل بری طرح گھبرانے لگا، اتنی بری طرح کہ میں بے ہوش ہونے کے قریب جا پہنچی۔ میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، اچانک کسی نے دروازہ کھولا، اور جس نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، وہ میرے بابا تھے۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ میں نے آخری دفعہ دیکھا تھا کہ میرے پاپا نے مجھے تھام لیا تھا جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بچی کو بہت دیر تک پانی نہیں ملا، اس وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہے، یا پھر یہ کسی نے بہت زیادہ ڈر گئی ہے۔ میرے بابا مجھے گھر لے آئے۔ اس سارے عمل میں امی بالکل خاموش رہیں، لیکن بہت زیادہ پریشان تھی۔ جب میری طبیعت تھوڑی سی سنبھل گئی تو پھر بابا نے مجھ سے یہ بات پوچھی تھی کہ اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، تم باتھ روم کے اندر بند کیسے ہو گئی تھی؟ میں نے امی کی طرف دیکھا تو امی نے مجھے اشارہ کیا کہ خبردار کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ بابا نے کہا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے باپ سے زیادہ ماں سے ڈرتی تھی۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا تھا، میں اس باتھ روم میں گئی تھی لیکن دروازہ شاید اٹک گیا تھا، اسی لیے دروازہ نہیں کھل رہا تھا، اس لیے میں ڈر گئی تھی اور ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ بابا نے کہا چلو ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کرو، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ، پریشان مت ہو۔ اب تم آرام کرو۔ بابا وہاں سے تو چلے گئے لیکن میری ماں سے لڑنے لگے۔ ان کا کہنا تھا بیٹی باتھ روم میں پھنس گئی اور تم گھر پر نہیں تھی۔ میں اچانک سے گھر آیا تو گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ کیا کرتی رہتی ہو تم؟ میں اس لیے چھوڑ کے جاتا ہوں سب کچھ تمہارے حوالے کر کے، اگر میں تھوڑی دیر اور نہیں آتا تو سوچا ہے کیا ہوتا، یہ اندر ہی بے ہوش ہو جاتی، اس کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا،
کچھ بھی ہو سکتا تھا، اللہ نے ایک اولاد دی ہے اور اس کا بھی تم خیال نہیں رکھ سکتی۔ کس قسم کی ماں ہو؟ اگر کہیں جا رہی تھی تو اس کو بھی ساتھ لے جاتی۔ ویسے تم گئی کہاں تھی؟ بتاؤ مجھے، کیا لینے گئی تھی؟ گھر کا سامان لینے گئی تھی؟ اور امی نے کہا پر بابا بولے کہ ویسے تو تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میری ماں کہنے لگی کہ بس میرا موڈ بدل گیا اور میں واپس آ رہی تھی۔ میری ماں نے میرے بابا سے کہہ دیا کہ میں اس بات کا خیال رکھوں گی۔ وہ اس قدر نارمل تھے جیسے کچھ نہیں ہوا۔ میرے بابا یوں تو ایک دن کے لیے آتے تھے، لیکن اگلے دن بھی میرے ساتھ ہی رک گئے اور مجھے بازار لے کر گئے۔ بازار میں میری نظر ہمارے چاچو پر پڑی۔ میں نے اپنے بابا سے کہا کہ دیکھیں چاچو جا رہے ہیں، چلیں ان کو بلاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے بلانے کی، میں اپنے چاچو سے 2-3 سال سے نہیں ملی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ابا ان کے ساتھ نہیں بولتے۔ پاپا نے مجھے کہا کہ میں ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں بولتا ہوں، وہ میرا دشمن ہے، تم نے بھی کبھی اپنی کوئی بات نہیں کرنی۔ اگر وہ تمہارے لیے کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے آئے تو وہ بھی نہیں کھانی اور اپنی امی کو بھی منع کرنا ہے۔ میں نے اپنے باپ سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ میرے بابا میرے ساتھ 2-3 دن رہے۔ اس بیچ امی نے مجھے باتھ روم میں بند نہیں کیا اور اس کے بعد چلے گئے۔ جب تک بابا گھر تھے امی بھی میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گی، لیکن میں حیران رہ گئی کہ جیسے ہی میرے بابا واپس گئے، اگلے دن پھر سے میری ماں نے مجھے باتھ روم میں بند کر دیا۔ اب تو میری جان پر بنی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر میں تھوڑی دیر اور بند رہتی تو میرا سانس بند ہو سکتا تھا، میں مر بھی سکتی تھی۔ اب تو مجھے اپنی زندگی کی پرواہ زیادہ ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں امی کو پرواہ کیوں نہیں تھی۔ میں نے غور کیا، باتھ روم میں ایک روشن دان تھا جو کافی بڑا تھا اور اس پر صرف جالی لگی ہوئی تھی۔ اگر میں کسی طرح سے جالی ہٹا دیتی تو میں وہاں سے آسانی سے اس روشن دان سے نکل کر باہر جا سکتی تھی، لیکن اس جالی کو کاٹنے کے لیے بھی مجھے کوئی چیز چاہیے تھی۔ اگلے دن میں نے پلان بنا لیا اور پہلے سے ہی باتھ روم میں جا کر ایک چھوٹی سی کرسی رکھ دی تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کر روشن دان تک پہنچ سکوں۔ اور پھر اگلے دن امی نے مجھے کہا کہ چلو تمہیں باتھ روم میں بند کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو میں نے پہلے سے ہی اپنی جیب میں ایک کینچی اور چھری رکھ لی تھی تاکہ بعد میں آرام سے اس چھری کی مدد سے جالی کاٹ کر باہر نکل سکوں۔ ویسے بھی اس جالی کا رخ دوسری طرف تھا تو اس نے دیکھ نہیں پانا تھا، کیونکہ پچھلی طرف چھوٹی سی گلی تھی جہاں پر کپڑے دھوئے جاتے تھے۔ امی نے مجھے باتھ روم میں بند کر دیا اور جیسے ہی 5-10 منٹ گزرے، میں کینچی اور چھری کی مدد سے اس جال کو کاٹنے لگی۔ یہ کام کرنے میں میری سوچ سے زیادہ وقت لگ رہا تھا، کیونکہ وہ جالی لوہے کی بنی ہوئی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ کٹ نہیں رہی تھی۔ مجھے اس کام میں مصروف رہنا تھا اور مجھے یہ کرنا ہی تھا کہ مجھے باہر نکلنا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میری ماں مجھے باتھ روم میں بند کر کے ضرور کوئی ایسا کام کرتی ہے جو بہت ہی غلط ہے، کیونکہ یہ بات تو میں نے نوٹ کر لی تھی کہ اتنوں دنوں تک مجھے باتھ روم میں بند کرنے سے بھی میرے کوئی فرق نہیں پڑا، جبکہ امی نے کہا تھا کہ میں جلدی بڑی ہو جاؤں گی، جوان ہو جاؤں گی، اور یہ بات بھی میرے دماغ میں آ رہی تھی کہ ایسے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب غلط ہیں، کیونکہ اگر اسی طرح لڑکیاں جوان ہوتی تو پھر باقی لڑکیاں یہ سب کیوں نہیں کرتی تھیں۔ میرا دماغ اس ٹائم کچا تھا، اسی طرح سوچتی تھی، لیکن اتنا تو ضرور جانتی تھی کہ کچھ تو ہے جو اس گھر میں غلط ہو رہا ہے۔ میری ماں مجھے باتھ روم میں بند کر کے گھر سے نکل جاتی تھی اور یا پھر گھر میں کسی کو بلا لیتی تھی، کیونکہ شور کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ گھر میں 2 سے 3 لوگ موجود ہیں، جبکہ گھر میں میری ماں ہی ہوتی تھی۔ 1 گھنٹے کی محنت اور مشقت کے بعد میں وہ جالی توڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب اگلا قدم اس سے باہر جانا تھا۔ میں نے دوسری طرف بھی کرسی رکھ دی تھی تاکہ اگر میں نیچے اتروں تو میں گر نہ جاؤں، سہارا موجود ہو۔ میں اس سے نکل کر باہر آ گئی اور چلتی چلتی اپنی امی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دیکھ لیا کہ کمرے میں کوئی بھی موجود تھا۔ ابھی میں اپنی امی کے کمرے کے قریب آتی جا رہی تھی کہ مجھے ان کے کھل کے ہنسنے کی آوازیں آئیں، جیسے کوئی ان کی تعریف کر رہا ہو، اور وہ شرما رہی تھیں کہ میں آگے بڑھی اور کھڑکی کی طرف ہو گئی۔ پھر میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ میری امی کے ساتھ میرا چاچو بیٹھا تھا اور میں وہ منظر زیادہ دیر تک دیکھ نہ پائی، روتی ہوئی وہاں سے بھاگ نکلی۔ اتنی تیز بھاگ کر کہاں پہنچ گئی پتہ ہی نہیں چلا، میں راستہ بھول گئی۔ ایک دکان سے بابا کو کال کی اور کہا کہ میں پتہ نہیں بھاگتے ہوئے کہاں آ گئی ہوں۔ بابا بہت پریشان ہو گئے کہ تم بھاگ کیوں رہی تھی۔ میں نے بابا کو کہا کہ آپ جلدی آ جاؤ، یہاں پر کچھ بہت برا ہو رہا ہے۔ میرے پاپا بھی پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں کل تک آ جاؤں گا، ابھی تم واپس گھر جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں واپس گھر نہیں جاؤں گی، نہیں تو میری ماں مجھے جان سے مار دیں گی۔ بابا نے مجھے سمجھایا کہ اپنی دوست کے گھر چلی جاؤ، وہاں جا کر اپنی دوست کے باپ سے میری بات کراؤ۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ بابا نے انکل سے کوئی بات کی، بابا نے مجھ سے بھی آرام سے بات کی اور کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ بابا آ گئے۔ اگلے دن صبح ہی صبح میری دوست کے گھر پہنچ گئے۔ رات میں اپنی دوست کے ساتھ ہی سوئی۔ ان لوگوں نے میرا بہت خیال رکھا، اور میری ماں جب ان لوگوں سے پوچھنے آئی تو انہوں نے کہا کہ وہ یہاں پر نہیں آئی، ان لوگوں نے مجھے چھپا دیا۔ میری ماں مجھے تلاش کرتی پھر رہی تھی، کیونکہ میری ماں کو پتہ چل گیا تھا
کہ میں نے اسے دیکھ لیا تھا، ٹوٹی ہوئی جالی بھی دیکھ لی ہوگی، تبھی تو وہ میرے پیچھے آئی تھی۔ بابا صبح صبح آ گیا۔ جب میں نے بابا کو وہ بات بتائی تو بابا نے بات ختم ہونے سے پہلے ہی میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بابا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شاید میں اپنی عمر سے بڑی باتیں کر رہی تھی، شاید کچھ ایسا بتا رہی تھی جس کو وہ سوچ کر ہی اس قدر پریشان ہو گئے تھے۔ میرے بابا نے کہا کہ میں تمہیں 1 ہفتے کے بعد لینے آؤں گا۔ جیسے بابا نے کہا تھا وہ مجھے لینے کے لیے اور واپس ہمارے ہی گھر میں آ گئے، لیکن میری ماں ہمارے گھر میں کہیں بھی نہیں تھیں۔ میرے بابا نے مجھے سمجھایا کہ تمہاری ماں اب ہمارے ساتھ نہیں رہیں گی، ہو سکتا ہے وہ کبھی کبھی تم سے ملنے کے لیے آئیں، لیکن اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہیں چھوڑ کے کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ میں اپنے بابا کے گلے لگ گئی اور سمجھ گئی کہ میرے بابا نے میری ماں کو چھوڑ دیا ہے۔ تب سے میرے بابا ہی میرے ساتھ رہتے ہیں۔ آج میری عمر 20 سال ہو گئی ہے اور اب میرے بابا میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ میرے بابا نے دوسری شادی نہیں کی، میری ماں مجھ سے کبھی بھی دوبارہ ملنے کے لیے نہیں آئی۔ وہ کہاں گئی میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اور جاننا بھی نہیں چاہتی۔